خصوصاً ائمہ اہل بیت اور خانوادۂ آل رسول کی نسبت سے اس مہینے کو بھی بڑی اہمیت ہے کہ کئی شخصیتیں اہل بیت کی ایسی ہیں کہ اس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے یا ان کا وصال ہوا ہے۔ ان میں ایک اہم واقعہ پروردہ آغوش مصطفیٰ یعصوب المسلمین امیر المومنین خلیفہ راشد باب مدت العلم حضرت مولائے کائنات شیر خدا اسد اللہ غالب حضرت علی بن ابی طالب کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ عام الفیل کا 30واں سال تھا۔ عام الفیل وہ ابرہہ والا واقعہ کہ جب حبشہ کا بادشاہ ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا تھا تو اس کو عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا لشکر بھیج دیا تھا۔ ہر چڑیے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجے میں اور 1 چونچ میں، چھوٹی چھوٹی چڑیا تھیں، ابابیل کی جسامت کی چڑیا۔ اور وہ کنکریاں جب اصحاب فیل پر ابرہہ کے لشکریوں پر بھیجتی تھی تو جس کے اوپر پڑتی تھی تو ان کے لیے گویا ایٹم بم ثابت ہوتی تھی، پورا بدن سڑ جاتا تھا، فوراً وہ مر جاتا تھا۔ اس واقعے کو اصحاب الفیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ پورے سورہ قرآن مجید میں ہے، سورہ لیلاف، سورہ الم تری کیف، سورہ فیل بھی سے کہا ہے، فیل مانے ہاتھی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس پورے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، کیلنڈر میں اس کا نام ہے عام الفیل، یعنی ہاتھی والا واقعہ جس سال میں ہوا تھا وہ سال۔ عرب میں اس واقعے کو بڑی اہمیت ہے۔ جس سال یہ واقعہ ہوا تھا وہ سال ایک کیلنڈری سال بن گیا، اور اس کے بعد کوئی واقعہ ہوتا لوگ کہتے تھے عام الفیل کے فلاں سن میں، عام الفیل کے فلاں سن میں، عام الفیل کے فلاں سن میں یہ کام ہوا ہے، اس کے اتنے سال کے بعد یہ کام ہوا ہے۔ تو اس عام الفیل کو 30 سال گزر چکے تھے۔ رجب کی 13 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم یعنی حضرت ہاشم کی پوتی، یہ ابو طالب کی بیوی تھی، طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئی تھی، اور اچانک درد ذیل، ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو اس کو درد ذیل کہا جاتا ہے، تو درد محسوس ہوا، اس کو عربی میں مخاض کہا جاتا ہے۔ تو جب مخاض ہوا، درد ذیل ہوا، تو حضرت فاطمہ کعبہ شریف کے اندر چلی گئی، ابھی تو باہر تھی، اندر چلی گئی، اور وہیں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا۔ یہ عام الفیل کے 30ویں سال کی بات ہے، تاریخ 13 رجب، دن جمعہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ شریف کے اندر۔ تاریخ میں ایسا کوئی بچہ نہیں ملے گا آپ کو۔ جمعہ کا دن ہے، کعبے کے اندر ولادت ہو رہی ہے، وہ مولائے کائنات شیر خدا ہے۔ حضرت ہاشم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے رسول کا پردادا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کو ہاشمی کہا جاتا ہے، اور آپ کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم، دو نام بہت آپ کے سامنے آتے ہیں، بنو ہاشم، بنو امیہ، جو 2 سگے بھائی تھے، ایک کا نام تھا امیہ، ایک کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم سے جو اولاد اور نسل چلی ہے ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اور امیہ سے جو اولاد چلی گئی ہے ان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ تو بنو ہاشم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشہور شخصیت ہوئی۔ تو ہاشم کے بیٹے تھے اسد، اسد کی بیٹی تھی فاطمہ۔ ہاشم کے ایک بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی فاطمہ بنت اسد کی شادی ہوئی ہے ابو طالب سے، یہ عبد المطلب کے بیٹے۔ تو یہ عبد المطلب کی بہو بھی ہو رہی ہے اور عبد المطلب کی بھتیجی بھی ہو رہی ہے، یعنی عبد المطلب کے بھائی اسد، اسد کی بیٹی فاطمہ،
تو اس طرح، اور پھر بہو بھی ہو گئی کہ عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ. تو عبد المطلب کی یہ بہو بھی ہوئی کہ ان کے بیٹے ابو طالب کی ماں بیوی ہیں، اور عبد المطلب کی بھتیجی بھی ہیں کہ ان کے بھائی اسد ہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ہوتی ہیں اور رسول اللہ کی چچی بھی ہوتی ہے. فاطمہ بنت اسد یہ نام ہے. یہ ہے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی صاحبزادی، اور یہ فاطمہ بنت اسد ہے، یہ حضرت علی کی والدہ، رسول اللہ کی چچی اور رسول اللہ کی پھوپھی. اور ابتدا بتلا دوں کہ ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا. حضرت فاطمہ بنت اسد کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور ان کی بہو کا نام بھی فاطمہ تھا کہ یہ رسول اللہ کی صاحبزادی تھی، حضرت علی کی بیوی. تو ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، اور ان کی بہو کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت فاطمہ اسلامی تاریخ میں ان کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے، مگر کیا کیجیے گا، اس نام کو ہمیشہ دبایا گیا ہے. کہ بہت بڑا کرب مجھے محسوس ہوتا ہے، تاریخ کا بہت بڑا کرب محسوس ہوتا ہے. جیسے آج میڈیا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور میڈیا جو کہتا ہے سب وہی مانتے ہیں. تو آج سے 50 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے یہ میڈیا نہیں تھا، نہ اخبار تھا، نہ پریس تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ اس طرح کے سوشل میڈیا تھے. میڈیا اس زمانے کا کیا تھا جانتے ہیں؟ علماء کی زبان. یہ محدثین، یہ مفسرین، یہ فقہا، یہ مفتی، اور اس میں سے بہت سارے لوگ بکاؤ ہوتے تھے. وہ بنو امیہ کا جو زمانہ چلا، بنو ہاشم، بنو امیہ میں ہمیشہ جنگ رہی. بنو ہاشم میں محمد رسول اللہ، بنو ہاشم میں ابو طالب، بنو ہاشم میں علی ابن ابی طالب، بنو ہاشم میں حسن ابن علی، بنو ہاشم میں حسین ابن علی. یہ بنو ہاشم کے افراد. بنو امیہ میں ابو سفیان، اب ان کے بیٹے امیر معاویہ، ابو سفیان کی بیوی ہندہ جگر خارہ جو حضرت امیر حمزہ کا جگر چبانے والی، پوتے یزید. اب دونوں دیکھیے گروپ دیکھیے، بنو ہاشم کا گروپ بھی ہے، بنو امیہ کا گروپ ہے. خلافت حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، حضرت امام حسن کے ساتھ جڑے رہی. حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ خون ہو گیا ہے، تقریباً 1 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں جنگ میں اور انتقام میں، اور بدلے کی آگ میں اتنے لوگ جل چکے ہیں، تو خلافت سے دستبردار ہو گئے. اب بنو امیہ کا جو دور شروع ہوا ہے، امیر معاویہ جب خلیفہ ہوئے، یعنی حکومت انہیں ملی ہے، تو وہاں سے بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہو گیا، اور ایک زمانے تک انہی کے دور حکومت رہا. تو سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں. جو محدثین، جو مفسرین، جو علماء، جو خطبہ اہل حق تھے، وہ خانہ خلوت میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہے تھے. لیکن وہ زمانہ وہ تھا کہ علی کی بات کوئی کرتا تھا، حسن کی بات کرتا تھا، حسین کی بات تو گردن کاٹ دی جاتی. تو جو لوگ اہل حق تھے وہ روپوش ہو گئے، زبانیں بند کر دی. جو اپنے خاص افراد ہوتے تھے انہی کے سامنے حقیقت بیان کرتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، وہ اپنے سینے میں باتوں کو محفوظ. اور جو چرچا علماء تھے وہ بکاؤ سودا ہو گئے تھے، درباری علماء بن گئے تھے، وہ خوب اپنی روایتوں کا پرچار کرے. تو اس طرح بنو ہاشم کا جو نمایاں ترین شخصیتیں تھیں ان کے ذکر کو دبایا گیا. لیکن جب ان کا دور ختم ہوا بنو امیہ کے بعد اور بنو عباس کے بعد، تو وہ علماء جو اپنے خاص مریدین اور خاص شاگردوں اور خاص ماننے والوں عقیدت مندوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تھے، تفسیر بیان کرتے تھے، انہوں نے پردہ شروع کر دیا. کتابیں اس زمانے میں جو لکھی گئی تھی وہ کنارے رکھتے تھے، عام نہیں کرتے تھے. بعد میں کتابیں عام ہونے لگی. وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ حضرت امام نسائی جیسے محدث کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام حدیث تھے. جیسے امام بخاری کا نام، مسلم کا نام آتا ہے، تو اس طرح امام نسائی کا نام آتا ہے. حدیث کی 6 بڑی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سنن نسائی. تمام مدارس اسلامیہ پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے سنن نسائی. یہ امام نسائی کی کتاب ہے. جب یہ شام میں گئے ہیں تو پورا شام جیسے اکٹھا ہو گیا. مسجد شام جو بنو امیہ کا مرکز،
شام میں ان کی حکومت تھی، امیر معاویہ اور یزید اور اس کے بعد کے جو اموی تھے، یہ شام ہی کو ان کی راجدھانی تھی، وہاں یہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں، کچھ حدیثیں بیان کیجیے۔ کہا کہ ٹھیک، کتاب لے کر گئے، ہر موضوع کی حدیثیں ان کے پاس تھی۔ سنن نسائی میں ہر موضوع کی حدیثیں ہیں، نماز کی بھی حدیثیں، زکوٰۃ کی بھی حدیثیں، حج کے متعلق بھی حدیثیں، اور صدقہ خیرات کے متعلق حدیثیں، رسول اللہ کے فضائل کی حدیثیں، صحابہ کرام کے فضائل کی حدیثیں، لیکن انہوں نے بیان کیا کیا معلوم؟ سنن کبریٰ نسائی کا ایک باب ہے، باب و مناقب علی، وہی باب لے کر گئے۔ اب حدیثیں بیان کر دیا، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، 5، 10، 20 پڑھتے جا رہے ہیں، صرف حضرت علی کے فضائل۔ دیکھیں مجاہد کا کردار یہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں یہ اموی پایہ تخت ہے، ان کی راجدھانی ہے، جانتے ہیں کہ سب بنو امیہ کے لوگ ہیں، ہمارے حامی نہیں، علی کو گالی دینے والے لوگ ہیں، مگر کیا کیا؟ حدیثوں پہ حدیثیں وہی بیان کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی فضیلت کے قائل تھے، حضرت عمر کی فضیلت کے قائل تھے، عثمان کی فضیلت کے قائل تھے، سب قائل تھے، مگر جانتے تھے کہ یہاں تو سب ان کے قائل ہیں ہی، علی کے قائل نہیں ہے، لہذا علی کی بات کی جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ معاویہ کے بارے میں بھی کوئی حدیث ہے؟ حضرت امام نسائی جلال میں آ گئے، کیا بات کرتے ہو؟ ان کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ امام نسائی دنیا کا سب سے بڑا محدث کہہ رہا ہے، اور شام میں بیٹھ کر مسجد کے ممبر پر کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ایک حدیث بس ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا لو۔ گئے، کہا کہ رسول اللہ بلا رہے، گئے کہا کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ کہا کہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بھیجا کہ جاؤ بلا لو، پھر گئے، لیکن امام نسائی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام نسائی کہہ رہے ہیں، اور تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہا کہ پھر اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ، کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ تیسری بار پھر بھیجا، کہا کہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اشبع اللہ بدنا، اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور پھر یہ عالم ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ یہی ایک صحیح حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں۔ اور یہ بتلا دو یہ حدیث کہاں ہے؟ کسی شیعہ کتاب کی روایت نہیں ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں اس کتاب روایت کو لکھا ہے۔ صحیح بخاری کے بعد جو سب سے بڑی کتاب حدیث کی ہے وہ صحیح مسلم شریف، اس میں یہ روایت لکھی ہے۔ ہوا کیا؟ جیسے ہی حضرت امام نسائی نے یہ واقعہ بیان کیا، کچھ لوگ آگے بڑھے، غریبان پڑے، کھینچ لیا ممبر سے، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ایک بدبخت نے آگے کا مقام میں مار دیا، اتنا درد ہوا کہ لگا کہ جان چلی جائے گی، کہا کہ مجھے مدینہ لے چلو۔ راستے ہی میں آپ کا انتقال ہو سکتا ہے، شہید کر دیا۔ اب سوچیے حالات کیا تھے۔ فضائل علی، فضائل اہل بیت سنوں کا بھرا نہیں تھا لوگوں۔ ایسے زمانے میں بھی محدثین کرام نے جہاد کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی فضائل اہل بیت کی حدیثوں کو اکٹھا کیا، دوسرے تک منتقل کرتے رہے۔ اور جب یہ سیاہ بادل چھٹے بنو امیہ کے اور بنو عباس کے، تب بھی لوگوں نے کتابیں اپنی عام کرنا شروع کر دی۔ اب سمجھ میں آیا فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کیوں نہیں؟ آج بھی نہیں کرتے لوگ۔ کبھی سنا تفسیروں میں آپ لوگوں نے؟ میرے علاوہ کون بیان کرنے والا ہے کہ علی کی ماں کون تھی؟ علی کی ماں کون تھی؟ کیا نام تھا؟ کس زمانے کی تھی؟ کون بیان کرتا ہے آج؟ ہندا کا تذکرہ کرنے والے کرتے ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ یزید کی دادی کا تذکرہ تو مل جاتا ہے تقریروں میں، علی کی والدہ کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ آج کے ذہنوں پہ چڑھی ہوئی ہے، مولویوں کے ذہنوں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ فاطمہ بنت اسد وہ شخصیت ہے جن کے ایمان کے بارے میں جس کا اختلافی نہیں چلے۔ ابو طالب کا تذکرہ آپ نہیں کرتے، مت کیجیے، انہیں آپ کافر مانتے ہیں، مانتے رہیے۔ فاطمہ بنت اسد کو تو سب مسلمان مانتے ہیں نا۔ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ماں کہا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا آمنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش برداشت کی، لیکن مرد کا کام مرد کرتا ہے، عورتوں کا کام عورتیں کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی پرداشت کون کرتا تھا؟ مصطفیٰ کا کپڑا دھلنا ہے، مصطفیٰ کا بستر صاف کرنا ہے، مصطفیٰ کا بستر بچھانا ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرنا کون کرتا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ۔
پھر حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو ابو طالب نے اپنی تربیت میں لے لیا، کفالت میں لے لیا، سارا کام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کرتی تھی۔ رسول اللہ کی پھوپھی بھی تھی، رسول اللہ کی چچی بھی تھی، اور رسول اللہ کی کفیل بھی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 56 سال تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا ہے۔ سارا کام وہی کرتے تھے۔ حضور کا کپڑا دھلنا ہے، حضور کا کمرہ صاف کرنا ہے، حضور کا بستر بچھانا ہے، حضور کے سامنے کھانا لانا ہے، کھانا کھا لیا ہے تو برتن لے جا کے دھلنا ہے، صاف کرنا، یہ سارا کام حضرت فاطمہ بنت اسد کرتی تھی، اور اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتی تھی۔ بارہا واقعہ جب کتاب میں پڑھیے تو سارا منظر میرے نگاہ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت فاطمہ بنت اسد کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ حضور ابھی بہت چھوٹے سے، بچپن کا زمانہ ہے، کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ دن بھر میں ایک وقت کھانا بن جائے تو بہت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ عقیل ہیں، یہ کون ہے؟ یہ طالب ہیں، یہ کون ہے؟ علی ہیں، یہ کون ہے؟ جعفر ہیں، یہ کون ہے؟ وہ مہانی ہیں۔ یہ سب حضرت ابو طالب کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ زیادہ تر حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، حضرت علی اور وغیرہ سب چھوٹے تھے، حضرت جعفر چھوٹے تھے، حضرت عقیل چھوٹے تھے۔ اب جب کھانا آ رہا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ ایک دن کے بعد کھانا پکا ہے، کبھی ایسا ہوا دن بھر میں ایک بار، تو چھوٹے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ سب دوڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ اب حضرت فاطمہ کھانا لے کر آ رہی ہے، حضور بیٹھے ہیں، دوسرے لڑکے آگے ہیں، ہٹو پیچھے ہٹو، پیٹے ہٹو، محمد تم کھا لو۔ یہ انداز تھا۔ ابو طالب آ رہے ہیں، بیٹھ کر رسول اللہ کے سامنے اپنے بچوں کو پیچھے کر لیا، محمد تم کھاؤ۔ حضور کہتے ہیں ارے تم بھی، ارے تم کھا لو پہلے، بھوکے لڑکے ہیں، اپنے لڑکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ہیں، بلبلا رہے ہیں کھانے کے لیے، مگر حضرت فاطمہ ان کو کھانا نہیں دی، محمد پہلے تم کھانا کھا۔ وہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا چند تعداد میں، ان میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھی۔ اچھا دیکھیے، اسلام قبول انہوں نے کیا، یہ کون ہے؟ ابو طالب کی بیوی ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا کس نے؟ علی نے۔ یہ کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ کیا ابو طالب نے کبھی منع کیا؟ 10 سال کے حضرت علی تھے، 10 سال کے حضرت علی تھے۔ کسی میں 9 سال آیا ہے، کسی میں 10 سال آیا ہے، کسی میں 13 سال بھی آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ڈپٹ دیتے ابو طالب، اگر کفر کو پسند کرتے تھے، اسلام کو ناپسند کرتے، ڈپٹ ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو، منع نہیں کیا۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد اسلام قبول کر لیتی ہے، منع نہیں کیا۔ یعنی رغبت حضرت ابو طالب کی اسلام کی طرف تھی، کفر کی طرف نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ اپنے بیٹے علی سے کہا کہ محمد کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو تعریف کی، کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، محمد کے ساتھ جڑے رہنا، ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا سن 3 بعثت میں، بعثت یعنی اسلام جب آ گیا تو تیسرے سال حکم ہوا، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجیے اور اسلام کی تعلیم دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت کا اہتمام معلوم ہے کہاں ہوا تھا؟ اس کے گھر میں، حضرت ابو طالب کا گھر۔ سارا انتظام حضرت علی نے کیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا فلاں کیا جاؤ، فلاں دیکھو، ابو لہب کیا بھی کہہ دینا، ابو جہل کیا بھی کہہ دینا، فلاں کیا بھی کہہ دینا، فلاں کیا بھی کہہ دینا۔ بلاوا کرنے والے علی تھے، اور جو کھانا پکا تھا، کھانا پکانے والی فاطمہ بنت اسد تھی۔ جب کھلا لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں تمہارے پاس کہ اگر تم سچے دل سے مان لو گے تو پورا عرب تمہارے قبضے میں ہوگا، اور جب تک تمہاری حکومت چلے گی وہ یہ ہے کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون میرا ساتھ دے گا؟ بنو ہاشم کے لوگ موجود ہیں، ایک سناٹا چھا گیا ہے۔ یہ 13 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، علی 10 سال میں اسلام قبول کرنے والے، اور 3 سال کے بعد کا یہ واقعہ، 13 سال کی عمر سے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اس وقت آنکھ آئی ہوئی تھی، آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ بگڑی تھی، آنکھ آئی تھی، آشوب چشم۔ فرمایا کہ وہ مجھے آشوب چشم ہے، وہ میری عمر کم ہے، وہ میری پنڈلیاں پتلی پتلی ہے، میرے بدن میں طاقت نہیں، مگر یا رسول اللہ میں آپ پاتا ہوں۔
اتنے پورے مجمع میں ایک آدمی تھا جس نے علیہ اعلان کہا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، اور خدا کی قسم آسمان و زمین نے دیکھا کہ علی نے محمد رسول اللہ کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، جنگ میں، سفر میں، حضر میں، آمنے میں، مکے میں، مدینے میں، کوئی موڑ ایسا نہیں آیا کہ ساتھ نہیں دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھی ساتھ دیا، ان کی اولاد نے بھی ساتھ دیا۔ جب کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا تو یا تو علی کھڑے ہو گئے یا علی کے بیٹے کھڑے ہو گئے، ایسا ساتھ نبھایا ہے۔ گھر کس کا تھا؟ جہاں اسلام کی سب سے پہلی دعوت بلند ہوئی تھی، اجتماعی دعوت اور عمومی دعوت، وہ ابو طالب کا گھر تھا۔ بلانے والے علی بن ابی طالب تھے، کھانا تیار کرنے والی اہلیہ ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد۔ بڑا تاریخی گھر ہے یہ، دبایا جاتا ہے ان کے ذکر کو۔ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب بیان کیا جاتا ہے، میں کیا کہوں، درمیان کی بات ہے، میں کہہ بھی دوں ذرا وضاحت ہو جائے۔ بہت سے نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں خبر نہیں ہوتی، بھاگ جاتے ہیں۔ ابو طالب کا کفر ثابت کرنے کے لیے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو اللہ کے رسول ان کا نماز جنازہ پڑھتے، اللہ کے رسول ان کی نماز جنازہ پڑھتے، اور نماز جنازہ پڑھی نہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ یہ اتنا غلط اصول بیان کیا گیا ہے، اتنا غلط کہ ہزاروں ہزار صحابہ اور صحابیات کافر ہو جائیں گے۔ حد یہ ہے کہ اصول کی بنا پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت خدیجہ بھی کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو اگر ابو طالب کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی ہے تو حضرت خدیجہ کی بھی نہیں پڑھی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس لیے کافر، تو حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ دنیا میں کوئی ہے جو کہے گا کافر؟ ارے وہ حد کفر اسلام سے نکل جائے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اماں خدیجہ کو کوئی کسی مجال میں کافر کہے، یہ سب اسلام کا ستون ہے۔ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضور نے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی نہ ان کی پڑھی۔ کیوں؟ نماز جنازہ اس وقت فرض ہی نہیں ہوئی، یہ مکے کا واقعہ ہے، اور نماز جنازہ مدینے میں پڑھتے ہوئی ہے۔ حضرت اسعد بن زرارہ حضور کے ہجرت کے 9 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، سب سے پہلی نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی، اس سے پہلے نماز جنازہ کسی کی نہیں پڑھی گئی۔ پتہ نہیں کیا ذہنوں میں بھرا جاتا ہے زہر۔ ہجرت کے 9 مہینے کے بعد اسعد بن زرارہ ان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے پہلی نماز جنازہ انہی کی پڑھی ہے، اس سے پہلے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی ہجرت کرنے والی خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں جس نے سب سے پہلے مدینہ ہجرت کیے جانتے ہیں کون؟ فاطمہ بنت اسد۔ یہ حضرت علی کی والدہ، امام حسن امام حسین کی دادی، حضرت فاطمہ زہرا کی ساس، اللہ کے رسول کی چچی اور پھوپھی، سب سے پہلے ہجرت کرنے والی خاتون نہیں ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ کو۔ سن 4 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جب سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تو حضرت علی نے اپنی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ اب رسول اللہ کی شہزادی گھر میں آ رہی ہے، اب پانی وغیرہ میں بھر کر لاؤں گا۔ پہلے حضرت فاطمہ پانی بھر کے لاتی تھی باہر سے، کہا کہ نہیں، اب ظاہر سی بات ہے میری بیوی کے رہتے ہوئے آپ پانی نہیں بھریں گے، میری بیوی کے رہتے ہوئے آپ میری ماں ہیں، آپ پانی نہیں بھریں گے، اور وہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہے، وہ وہاں جا کے پانی نہیں بھریں گے، لہٰذا آج سے پانی بھرنے کا کام میرا ہو گیا۔ اب یہ ہے جب فاطمہ آئیں گی تو آپ کا کام ہے چکی پیسنا، آٹا پیسنا، کھانا بنانا، روٹی تیار کرنا، تو آپ کا ساتھ میری بیوی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تک کام شروع ہو گیا۔ سن 4 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ جب انتقال ہوا اللہ کے رسول آپ کے سرہانے آ کے بیٹھے، چھاڑی لگ گئی اشک کی، روتے رہے اور کہا کہ اے ماں فاطمہ، اماں ہمیشہ اماں ہی نہیں کہتے تھے، میری ماں کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک میرے ساتھ کرنے والی آپ۔ وہ الفاظ جو حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، فرمایا
آپ بھوکی رہتی تھی، مجھے پیٹ درد کھانا کھلاتی، آپ پھٹا پرانا کپڑا پہنتی تھی، مجھے اچھا سے اچھا پہناتی تھی، آپ پریشان حالی کی زندگی گزارتی تھی، مجھے ہر طرح کا سکھ آرام دیتی تھی۔ یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے آپ نے کیے ہیں اور قیامت میں خوشحالی کے لیے کیے ہیں، اور کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کے تمام محنتوں کو قبول کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میری ماں کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی آپ ہیں۔ پھر کہا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی آپ ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ ابن زید، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمر ابن خطاب اور ایک حبشی غلام، 4 آدمی سے کہا کہ جاؤ قبر تیار کرو، اور جب قبر پوری طرح تیار ہونے کے قریب آ جائے، لحد کے قریب آ جائے تو مجھے بلانا۔ یعنی بغلی قبر جو کھودی کی تھی وہ بغلی، ایک چیز کتاب میں موجود ہے، اتنا موجود ہے کہ ان کی قبر کیسی تھی، صندوق لکھی تھی کہ بغلی تھی، یہاں تک لکھا ہوگا بغلی تھی، جس کو لحد کہتے ہیں۔ اتنی تفصیل کے ساتھ ہے اور سب کو جھٹلایا جا رہا ہے اور سب کو دبایا جا رہا ہے، کبھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب لحد بنانے کا موقع آ جائے تو مجھ سے کہنا خود مت بنا۔ پوری قبر تیار کر دی۔ قبر کرنے والے کون لوگ ہیں دیکھیے، کون کون ہاتھ ہیں جو کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک ہاتھ ہے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا، ایک ہاتھ ہے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا، ایک ہاتھ ہے حضرت اسامہ ابن زید کا، جس کو اللہ کے رسول حب رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ایک زانو پر امام حسن یا امام حسین ہوتے تھے، ایک زانو پر تو اسامہ ابن زید ہوتے تھے، ایک ساتھ کھلایا کرتے تھے، کہ رسول کے پیارے تھے، لوگ کہتے ہیں حب رسول اللہ، حضور کے محبوب ہیں۔ اور ایک حبشی غلام، ان کا نام کتابوں میں نہیں ملتا، 4 آدمی تھے قبر تیار کر رہے ہیں۔ جب لحد بنانے کا موقع آیا، بغلی بنانے کا، تو لوگ آئے یا رسول اللہ تیار ہوئی قبر، لحد باقی ہے۔ تو حضور آئے، پھاوڑا اپنے ہاتھ سے لیا، خود لحد تیار کی۔ کوئی دوسرا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کے رسول اللہ نے کسی قبر اپنے دست مبارک سے تیار کی ہو۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ اتنے ہی پہ بس نہیں ہوا، تیار کر لی، لیٹ گئے اس قبر میں لیٹ، اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری نسبت سے ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ میری ماں اس قبر کی آغوش میں آنے والی ہے، ان کی خدمات کو قبول فرما لے، جو میرے ساتھ سلوک کیا اسے قبول فرما لے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما دے، اور میرے صدقے میں اور تمام نبیوں کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ صدقہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بحقی و بحق سائر الانبیاء، میرے صدقے میں اور تمام انبیاء کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ اس کے بعد میں لٹایا گیا، پہلے خود رسول اللہ لیٹ گئے، اس کے بعد حضرت علی کے والدہ کو قبر میں لٹایا گیا۔ اور یہی نہیں، جب غسل دیا گیا اور غسل میں کافور کا پانی جب دینا ہوا نا، تو اللہ کے رسول نے خود غسل کے بعد کافور کا پانی اپنے ہاتھ سے بہایا ہے فاطمہ بنت اسد، اور اس کے بعد جو کرتا پہنے ہوئے تھے اسے اتار دیا اور کہا کہ میری ماں کے کفن میں سے شامل کر دو۔ ایک چیز یہ ہوئی کہ کرتا رکھا تھا، کھلا ہوا کرتا رکھا ہوا، کہا کہ پہنا دو، یہ نہیں کیا، تھا کپڑا۔ حضور جو لباس بدن بنائے ہوئے تھے اپنے بدن سے، جو چمٹا ہوا تھا، اسے اتار کے کہا کہ اسے پہنا دو۔ کھلنے والے کی بات نہیں ہے، تاکہ زیادہ فیل میری ماں کو مل جائے۔ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اب تعارف آپ کے سامنے آ گیا نا، یہی فاطمہ بنت اسد جمعہ کے دن سن 30 عام فیل میں 13 رجب کو کعبہ شریف کے اندر گئی تھی، درد ذہ ہوا، کعبے کے اندر چلی گئی، وہی حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ کچھ کتابوں میں اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ جب حضرت پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ اہل سنت کی مستند اور معتبر کتاب میں مجھے یہ روایت نہیں ملی، مگر کچھ اور کتابوں میں اس طرح کی روایت مل گئی۔ علی پیدا ہوئے، آنکھیں کھول نہیں رہے تھے، رسول اللہ کو بھی خبر ملی، گئے، اور جیسے ہی رسول اللہ سامنے آئے علی نے آنکھیں کھول دی۔ گویا منظور یہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ علی کی نگاہ سب سے پہلے میرے نبی کے چہرے پر پڑے، اس لیے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں تھے اور خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔
اللہ کو یہ منظوری نہیں ہوا کہ جس شخص کو بت توڑنے کے لیے میں نے بھیجا ہے اس کی نگاہ پہلے بتوں پر پڑے، بلکہ پہلے میرا محبوب اس کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ بعد میں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد سے پوچھا میرے بھائی کا نام کیا رکھا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں نے اس کا نام زید رکھا ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا میں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لیکن میں نے اس کا نام علی رکھا ہے۔ ابو طالب نے نام کیا رکھا تھا؟ زید۔ ان کی ماں نے نام رکھا تھا حیدر، اللہ کے رسول نے علی رکھا۔ علی کے معنی بلند، حیدر کا معنی شیر۔ تو ابو طالب نے نام رکھا تھا، ان کی والدہ نے نام رکھا تھا حیدر، اور کہا کہ مجھے غیب سے یہ خبر ملی ہے کہ کوئی میرے کانوں میں کہہ رہا ہے کہ تیری شکم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ حیدر ہوگا، اس لیے میں نے حیدر رکھ دیا۔ تو حیدر تو ہو گئے۔ علی کا نام حیدر ہے، اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر۔ حیدر مانے اللہ کا شیر۔ اور حضور نے جو نام رکھا تھا علی کا مانے بلند، اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کہ اس کے بعد درجہ نبوت آتا ہے۔ اس سے بلند کوئی ہے تو درجہ نبوت ہے، اور درجہ نبوت کے نیچے کوئی درجہ ہے تو درجہ علی ہے، اور اس درجہ علی اور درجہ نبوت کے درمیان کوئی درجہ ہے نہیں۔ درجہ علی کے بعد درجہ نبوت آ جاتا ہے جو نبوت محمدی کا مقام ہے۔ تو اللہ نے چونکہ انہیں بلند کرنا مقصود تھا، اس لیے رسول اللہ نے ان کا نام علی رکھا کہ ہر اعتبار سے بلند ہے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے علی ہی علی نظر آتے ہیں۔ تو یہ 13 رجب کو پیدا ہونے والے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یہ مہینہ 13 رجب بہت عظیم شخصیت ہے، عظیم شخصیتوں کی آغوش میں پروان چڑھے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی، کئی بھائی بہت مشہور ہوئے، جیسے حضرت جعفر، یہ بھی آپ کے سگے بھائی ہیں۔ جب سب سے پہلے حبشہ ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، مدینہ سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، بڑا شریف تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو مکے میں تمہارے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، وہاں کے حوال کا جا کے جائزہ لو۔ اب یہاں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر حبشہ کا جائزہ لے لو۔ حضرت عثمان بھی اس میں گئے تھے، تو حضرت جعفر تیار، جعفر تیار کہا جاتا وہ بھی تھے، کہا کہ جا کے جائزہ وہاں کا لو، اور اگر وہاں کی زمین مناسب ہو تو ہم لوگ وہاں ہجرت کر جائیں۔ اب جب یہ لوگ گئے ہیں تو ابو سفیان پیچھے پیچھے پہنچ گئے، نجاشی کے دربار میں گئے، کہا کہ ہمارے مکے میں کچھ لوگ بددین ہو گئے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں اور آپ کے دین کے بھی خلاف ہے۔ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، ہمارے دین کے بھی خلاف اور آپ کے دین کے بھی خلاف، برغلانہ تھا، ذرا انہیں بلائیے تو اور اپنے ملک سے نکالیے، ورنہ یہ لعنت آپ کا بھی پھیلا دیں گے۔ بلایا نجاشی نے، حضرت جعفر تیار پہنچے اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ دیکھو یہ کون ہے جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہمارے یہاں کے بنو امیہ کے سردار ہیں ابو سفیان۔ کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تم لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، آبا و اجداد کے دین کو، اور ہمارے دین کو برا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر نے جو تقریر کی ہے، حدیث کی اور تاریخ کی تمام کتابوں میں، بڑی لمبی تقریر ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی جو کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے بارے میں۔ نجاشی اتنا متاثر ہوا ہے کہ زمین سے تنکا اٹھایا اور اٹھا کر اس طرح کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم میں اور تمہارے نبی محمد کی تعلیم میں ایک تنکے کا برابر ہوتے نہیں ہے۔ یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو چراغ کبھی حضرت عیسیٰ کی شکل میں جلا تھا وہی محمد ابن عبداللہ کی شکل میں جل رہا ہے، اور اس کے بعد روایت بھی آتی ہے کہ انہوں نے اسلام کے قبول کر لیا۔ بہت ناکام ہو کر اور شکست کھا کر ابو سفیان واپس آئے، تو تقریر کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر جو علی کے بھائی تھے، اور یہی حضرت جعفر ہے جو کہ جنگ موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، تو وہاں فرمایا تھا کہ دیکھو زید بن اسامہ ابن زید یہ امیر لشکر ہوں گے، زید بن حارثہ امیر لشکر ہوں گے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے۔
اور جب ان کا بھی انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، تو مسلمانوں میں کوئی شخص کھڑا ہو کر مسلمانی فوج کی سپہ سالاری کا کام انجام دے گا۔ اب دیکھیے موتا میں جنگ ہو رہی ہے، شام کے قریب کا علاقہ ہے، اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما اور سارے حالات بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ ناگہاں اب دیدہ ہو، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، کہا کہ زید بن حارثہ شہید کر دیے۔ اب اس پرچم کو عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ مسلمان دیکھو لڑ رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب اس پرچم کو جعفر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ پھر کہا کہ ہائے ان کا بازو کٹ گیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے، اب انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب خالد بن ولید نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب دیکھو مسلمانوں کو بچا کر وہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ اس سارے منظر، ایک ایک منظر رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ملاحظہ فرما رہے تھے، لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور عاشقوں کی چھٹی لگی۔ فرمایا کہ میرا بھائی جعفر، یعنی حضرت ابو طالب کی بیٹے علی کے بھائی تھے نا، تو رسول اللہ کے بیچارے فرمایا کہ میرا بھائی جعفر شہید کر دیا گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی فضاؤں میں وہ اڑ رہے ہیں۔ ان کے چونکہ دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ دو نورانی پر انہیں دے دیے۔ طیار کے معنی اڑنے والا، جعفر طیار کہا ہے، نام جعفر، طیار معنی اڑنے والا، تو وہ اللہ نے دو نورانی بازو دے دیے ہیں کہ جنت کی فضا میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ اور کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ ساتھ زید بن حارثہ بھی اڑ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جعفر طیار آگے نکل گئے، زید بن حارثہ سے آگے نکل گئے، جبکہ زید بن حارثہ بزرگ صحابی ان کے مقابلے میں تھے، پہلی اسلام قبول کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ وہ آگے نکل گئے، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید تھے، زید بن حارثہ کہ رسول اللہ کے غلام تھے جنہیں رسول اللہ نے آزاد کر دیا تھا۔ حضور کی آغوش میں پروانی پڑ رہی تھی، حضور کے گھر میں یہ پلتے تھے، حضور جو کھاتے تھے وہی نہیں کھلاتے تھے۔ فرمایا کہ زید سے آگے جعفر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اعمال کی بنا پر؟ کہا کہ نہیں، میری نسبت کی بنا پر، چونکہ میرے بھائی ہیں نا، یہ علی کے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، جنازات بھائی، چونکہ مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، میرے اہل بیت کے قریب ہے، اس لیے ان سے آگے نکل گئے۔ اعمال میں تو وہ آگے تھے، تو صرف اعمال سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، رسول کی نسبت بھی چاہیے۔ اگرچہ زید بن حارثہ سابقین اولین میں تھے، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، رسول اللہ کے گھر میں پلے تھے، رسول اللہ کے لیے پالک تھے، جہاں تک کہ اللہ کے رسول اپنا بیٹا بھی نے کہا تھا، مگر چونکہ نسبت خاندانی رکھتے تھے اور نسبت خونی رکھتے تھے، حضرت جعفر طیار کہا کہ جنت کی فضا میں وہ آگے نکل گئے تھے کہ مجھ سے قرابت اور رشتہ داری یہ رکھتے ہیں۔ بڑی بزرگ شخصیتیں یہ تھی۔ حضرت عقیل ایک بھائی تھے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مسلم ابن عقیل، امام حسین کے قاصد۔ امام حسین نے سب سے پہلے انہی کو بھیجا تھا، حضرت امام مسلم کو جو بھیجا تھا نا، یہ مسلم حضرت عقیل کے صاحبزادے۔ عقیل کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہیں، کہ پورا خانوادہ، پورا خاندان، پورا کنبہ سب اللہ کے رسول کے عشق و محبت میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ رسول اللہ کے نام پہ جان قربان کر دینا اپنے لیے زندگی سمجھتے تھے۔ یہ موت ان کے لیے نہیں تھی، سب سے بڑا منصب اپنے لیے سمجھتے تھے کہ حضور کے لیے ہماری جان چلی جائے۔ یہ جعفر ہے، یہ مسلم ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی کے بیٹے حسن ہیں، یہ علی کے بیٹے حسین ہیں، یہ سب کیا تھے؟ رسول اللہ کے سب سے عظیم وفادار لوگ تھے، اور اتنے عظیم وفادار تھے اور اللہ کے رسول کے اتنے پیارے تھے کہ جو ان سے پیار کرتا ہے نا، رسول ان سے پیار کرنے لگے۔ تو حضرت علی کی ولادت کی یہ تاریخ 13 رجب ہے۔ کم سے کم اللہ نے جنہیں تلاوت کا ذوق دیا ہے، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ایک پارہ روح پڑھ لیجیے گا اور علی کے نام فاتحہ کر لیجیے گا، کچھ اصالِ ثواب کر دیجیے گا، کچھ صدقہ کر دیجیے گا، اللہ توفیق دے تو روزہ رکھ لیجیے گا، اس کا اصالِ ثواب علی کو دے دیجیے گا۔ یہ ایسے محسن لوگ ہیں نا کہ کوئی اصالِ ثواب کرتا ہے تو رائے گا نہیں جاتا، آپ تو چند پیسے دے کر اصالِ ثواب کر دیں گے نا، ثواب کب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ بڑا معمولی سا یہاں کرا، ایک روزہ رکھ لیا، 2 روزہ رکھ لیے، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، اصالِ ثواب بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ اس کا فیض اس وقت سمجھ میں آئے گا جب میدان محشر میں انسان پہنچے گا، گناہوں کا انبار سر پر لدا ہوگا، جہنم پکاری آ میرے پاس۔
فرشتے آگ کی زنجیریں لے کر ہماری طرف بڑھتے ہوں گے کہ جہنم میں چھوڑ دیا جائے، اس وقت علی کا فیصلہ آئے گا، مولا یہ میرے ماننے والا تھا، اس نے سارے ثواب میرے لیے کیا تھا، میرے لیے صدقہ کیا تھا اور نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کی تھی، مولا یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تیرے حبیب نے کہا تھا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا، یا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں کہتے چھوڑ دو اسے، اس وقت ہی سال ثواب کام دے گا، دنیا میں آپ نہیں سمجھ سکتے حقیقت۔ جب یہ تاریخیں آئیں، چاہے رسول اللہ کی خاص تاریخ رہے، ابو بکر صدیق کی خاص تاریخ رہے، عمر فاروق کی خاص تاریخ رہے، عثمان غنی کی خاص تاریخ رہے، مولا علی کی خاص تاریخ رہے، حسنین کریمین کی خاص تاریخ رہے، غوث خواجہ کی خاص تاریخ رہے، کچھ کر لیا کیجیے، یہ تھوڑی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، مگر وہ کھل کر اس وقت سامنے آئے گی جب میدان محشر میں ہم اور آپ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محبت کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو زندہ رکھے اور ان کا فیض دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔